السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. یہ ایک اور اسکیم جو آیا ہے سامنے نیشنل بینک والا، جس میں 54 بلینس کا انہوں نے غبن کیا ہے، نقصان دیا ہے ہیسکو سے مل کے. آپ اندازہ کریں 54 بلین یعنی 54 ارب روپے. تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس سے پہلے ہمارے پاس یہ ساری آرگنائزیشنس ہیں. نیشنل بینک کا اپنا آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے پورا. اس کے علاوہ ایف آئی اے بھی پہلے تھی، پھر نیب بھی پہلے تھی، یعنی اس اسکیم سے پہلے موجود تھی. تو دس شوز کہ جب تک کوئی کہیں سے لیک آؤٹ نہیں ہوتی بات، تب تک کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. آڈٹ والے آڈٹ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے آڈٹ بھی کرنی ہے، اور نیب اور ایف آئی اے جو ہے وہ اب ایف آئی اے نے تھوڑا پکڑا ہوا ہے. نیب کا ابھی اللہ حافظ ہو گیا تھا اینٹی کرپشن کی طرح. تو جہاں پہ وہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں، انہوں نے اے ڈی خواجہ کے کیس میں لکھ دیا تھا این ایف اے ناٹ فار ایکشن. تو میرا سوال یہ ہے کہ مسٹر چیئرمین نیب، آر یو کمپیٹنٹ؟ یس یو آر، بٹ یو کین ناٹ ڈسکریمنیٹ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اٹ از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 24 اور آرٹیکل 4 کی موجودگی میں آپ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے. کچھ چھوٹے موٹے چلیں، آپ پاور ہیں، آپ اس کو نہیں کریں انکوائری، مگر یہاں بلینز کا معاملہ ہے. اے ڈی خواجہ کی پراپرٹی بھی بلینز میں ہے. وہ جو آدمی اس کو نہیں جانتے ہیں وہ بیوقوف بنے. ہم تو اس کو جانتے ہیں. اس کو میں اے ایس پی کے زمانے سے، جیسے وہ آیا تھا انڈکشن ہو کے، تب سے جانتا ہوں اس کو بھی اور دوسروں کو بھی. ابھی نام دوسرے کا نہیں لیتا، مگر لوں گا پھر ٹائم پہ. تو مقصد ہے، جب آپ کے پاس بیسک پیسے ہی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو آپ کے پاس، سروس میں انٹری کرنے سے پہلے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، آپ اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکے، تو آپ کس طرح بلینز روپیز کی پراپرٹیز بنا رہے ہو؟ ٹنڈو محمد خان، میں ڈی آئی جی حیدرآباد بھی رہا ہوں، ایس ایس پی حیدرآباد رہا ہوں، اور آئی جی بھی رہا ہوں اس کا پریزنس کا. تو میرے پاس پورا سندھ بھی رہا ہے، ایف آئی اے میں بھی رہا ہوں، اینٹی کرپشن میں بھی رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ اے ڈی خواجہ تمہارے پاس کیا تھے اور کیا ابھی ہیں تمہارے پاس. تو یہ جو ہیں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو یہ نیب والے بھی چھپاتے ہیں. تو یہ اینٹی کرپشن تو خیر اللہ حافظ ہے. اب ایف آئی اے سے میں صرف یہ پوچھوں کہ اس محمد علی ڈپٹی کمشنر کا کیا کیا آپ نے؟ ڈی جی ایف آئی اے صاحب ثناء اللہ عباسی، آپ نے کیا کیا اس کو گرفتار کیا ہے؟ وہ ضمانت پہ چلا گیا. تو ضمانتوں کے بھی آپ خود دیتے ہو کہ جا کے ضمانت کرائیں. اور خیر، اب وہ آپ کے پاس جب ایویڈنس ہے تو گرفتار تو کر سکتے ہو نا. جب ایویڈنس آپ نے اتنی اکٹھی کر لی، پھر کیوں ان کو چھوڑتے ہو؟ جب آپ نے خود کہا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس محمد علی ڈپٹی کمشنر کے خلاف، تو آپ نے چھوڑ دیا. تو اس طرح بہت سارے اور بھی ہیں. وہ ایک اعجاز ملک تھا کے ڈی اے کا، اس کی بہت سارے سیٹس ہیں. اور کوئی امریکہ کے چکر لگا رہا ہے، میرا گن مین جو ایس پی بن گیا امریکہ کے چکر لگا رہا ہے. تو یہ پیسے لائے کہاں سے؟ بہت ساری ایسی چیزیں. میں اپنے گن مین کو بھی بولتا ہوں، نور الحق کو، جو بھی ایس پی ہے. تو عموماً جو ہے نا گن مین تو وہ ہوتے ہیں ان کے دلال افسروں کے. تو وہ افسر ڈرتے ہیں کہ یہ دلال کا نام لوں گا تو تو اس دلال کو پتہ ہوگا سب کچھ. تو ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. تو لہذا وہ گن مین کے خلاف بھی میں نے بولا کہ بھائی یہ امریکہ کیسے گیا پوری فیملی کو لے کے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کے پاس فارن اسیٹس ہیں. فارن اسیٹس چاہے وہ سیاستدانوں کی ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ہوں، چاہے وہ آصف زرداری کے ہوں،
چاہے کس کے بھی ہوں، تو آئے کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آئے کہاں سے. اگر ہم 90 میں چلے جاتے ہیں، اس سے پہلے چلے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا. میاں صاحب کے پاس تھوڑا بہت ہوگا اپنا اتفاق فاؤنڈری ہے، وہ ادھر دوسری طرف تو کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹا سا معاملہ تھا. تو اب یہ ہے کہ وہ اس طرح تفتیش تھوڑی ہوتی ہے. تفتیش ہوتی ہے کہ یہ آئے کہاں سے. مجھ سمیت جب میری بھی اگر کریں گے تو بولے کہ بابا اس کے پاس آئے کہاں سے. اگر میں نے جسٹیفائی کر دیا تو نیب معافی مانگے، جس طرح انہوں نے معافی مانگی مجھ سے. چیئرمین نیب نے مجھ سے رائٹنگ میں معافی مانگی، تو اس طرح وہ معافی مانگیں گے. اگر ان کو پتہ ہوگا کہ اس کو ہم نے چھیڑ دیا خواہ مخواہ میں، اس کے پاس تو ہر چیز اپنی ہے، تو معافی مانگے گا. تو چیئرمین نیب نے مجھ سے رائٹنگ میں معافی مانگی ہوئی ہے. تو باقی جو باتیں ہیں کہ وہ کسی کے پاس بنگلے ہیں، 5-6 بنگلوں میں رہ رہا ہے. ادھر آئی جی رہا، 6 بنگلے بنائے اس نے، 5 بنگلے کرائے پہ دیے ہوئے، 1 بنگلے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ تو یہ کس طرح کا یہ پاکستان میں احتساب ہو رہا ہے؟ کیا مذاق کر رہے ہیں کہ یہ اب جو ہیں یہ عباسی صاحب سندھ میں بھی رہے ہیں میرے خیال، مصدق عباسی سندھ میں ٹھیک ٹھاک کام کیا بہرحال. تو ہم ان کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. اب وہ ایڈوائزر کے طور پہ، فیڈرل منسٹر کے طور پہ آئے ہیں، تو آئی ہوپ کہ وہ ہم سے بھی رابطہ کریں گے، ہم ان کو بتائیں گے. نیب میں تو اندھیر نگری ہے کہ آپ سے نہ وہ انفارمر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، نہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہ جو ہے وسل والا ایکٹ کیا ہم نے کہ اب پاس ہوا ہے کہ آپ بتائیں اور آپ کو پیسے دیں گے. تو کسی کو 1% نیب والوں نے جب تک یہ چیئرمین ہیں 1 ٹیڈی پیسہ کسی کو نہیں دیا. اگر دیا ہوگا تو اندھا بانٹے ریوڑی اپنے آپ کو وہ کیا ہوگا، اپنے افسروں کو دیا ہوگا. تو بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ سب انہوں نے بلینز. یہ مذاق کیا ہے؟ پاکستان میں، ہمارے ملک میں کوئی محب وطن رہ گیا ہے؟ نہیں ہے. اپارٹ فرام دا پاکستان آرمی، جو جان کے علاوہ اور کیا بڑی چیز ہوتی ہے؟ جان کے علاوہ، زندگی کے علاوہ کوئی بڑی چیز ہے؟ نہیں. تو وہ تو اپنی جان بھی دے رہے ہیں، پھر وہ اپنے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو ان کو بھی اوپر پہنچا دیتے ہیں. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ پورا مال تو آپ لوگوں سویلین اداروں میں ہے، ادھر پڑا ہوا سارا. ادھر تو جو ہے آپ اپنے بچاؤ کے لیے دے رہے ہو نا، کہ اگر ہم اپنا ڈیفینس مضبوط نہیں کریں گے تو مائیں بہنوں ہماری کدھر جائیں گی پھر، آپ کو پتہ ہے نا. تو اگر یہ تھوڑا بہت عقل ہو تو آج کل وہ پیچھے سے چابی پھیر رہے ہیں نا راہ والے انڈینس، کہ بجٹ کم کریں، یہ کریں، وہ کریں. کیوں کم کریں ہم؟ تاکہ تم چلو ہمارے ساتھ. تو ہم اپنے بجٹ، ڈیفینس کا بجٹ اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. کوئی کم نہیں کر سکتا. ہم ادھر شروع کریں گے. اگر کسی نے کم کرنے کی جرات کی تو ہم ادھر وہ ہم چلائیں گے. تو پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہیں. تو یہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے. ادھر تم نے کمزور کیا سویلین مارک سے، جو کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑتے، پکڑو. نہیں پکڑو گے تو وہ چاہے آپ عباسی صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، چیئرمین ہو، تو ہم یہ اپنا کام تو کریں گے، لیگل بھی کام کریں گے. جہاں یہ 28 بلین ان کو دیے ہیں آپ لوگوں نے، پاؤنڈ جو ہیں 28 ملین پاؤنڈ برطانیہ میں، اس کا بھی ہم حساب لیں گے. اور یہ نیشنل بینک. اچھا ایک اور میں نے اسکیم جو ہے ایک اور پکڑا ہے، یہ شون سرکل والا. وہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، تو وہ بھی بلینز میں ہے. تو وہ بیچارہ نئے والوں کے پیچھے بھاگتا رہا تو کوئی سننے والا نہیں ہے اس کا. کہ وہ ایک آدمی نے جب اتنا بڑا اسکیم پکڑ کے دیا شون سرکل والوں کا، میں پوری ڈیٹیلز دوں گا دوسرے پروگرام میں، تو اس کو سننے والا نہیں. یہ نئے والوں کو، ان کو جس نے نہیں سنا ان کو ٹانکیں. یہ فائرنگ اسکواڈ جو یہ امینڈمنٹ کرے کانسٹیٹیوشن میں، تو ان کو کھڑے کریں نا سامنے فائرنگ اسکواڈ کے. تو ایک آدمی آ رہا ہے تمہارے پاس، بتا رہا ہے کہ یہ بلینز آف روپیز کا اسکیم ہوا ہے، تو اس کو آپ بھاگ جاؤ ادھر سے. تو یہ تو میں نے پہلے سبق سکھایا نئے والوں کو، ان کو باتوں طریقہ سکھایا بات کا میں نے ان کے افسروں کو، کہ بات کس طرح کرتے ہیں. تو باقی تو ان کے جو طریقے تھے وہ سب مجھے پتہ ہے. تو
اب جو ہے میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ نیب ایف آئی اے ان کو پکڑے. ہمارے پاس بہت مٹیریل ہے کرپٹ لوگوں کی, بہت ہم نے بنائی, وہ چاہے کسی ڈپارٹمنٹ کا ہو, پولیس کا ہو, انکم ٹیکس کا ہو, کسٹمز کا ہو, یہ کینٹونمنٹ سروس والے ان کا ہو, ریلوے کا ہو, ٹریڈ اینڈ کامرس کا ہو, اور یہ اریگیشن والے ہوں, یہ بلڈنگ والے ہوں, پروونشل, تو ہمارے پاس سارا اکٹھا ہے. وہ پورا کمپیوٹر میں نے بھرا ہوا ہے, وہ بٹن دبانے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ان کے جو کرپشن کے اور کرمنل معاملات ہیں وہ بھی میرے پاس ہے, سارے کرمنل کیسز بھی ہیں ان کے, آہستہ آہستہ میں نکالتا جاؤں گا. اینی وے آئی ہوپ کہ مسٹر عباسی جو ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہی ول ریولوشنائز نیب. وی آر ود یو. اللہ حافظ.